دوستو، ہماری اس دنیا میں ہر سال عید الاضحیٰ نام کا ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار اسلام دھرم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سال میں جب بھی یہ تہوار آتا ہے تو ہمیشہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ مگر آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ قربانی کا جو کانسیپٹ اسلام دھرم میں موجود ہے، بالکل اسی طرح کا ہی کانسیپٹ یہودی دھرم میں بھی پایا جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی شاید ہی آپ میں سے کسی انسان نے یہ دیکھا یا سنا ہوگا کہ یہودی لوگ بھی قربانی کرتے ہیں، کیونکہ دراصل وہ اس وقت قربانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر آپ لوگ اتہاس کے پنوں کو پلٹو گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک دور ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ جب یہودی دھرم میں اتنی زیادہ قربانیاں ہوا کرتی تھیں کہ جس کے مقابلے میں آج کے دور میں اسلام دھرم میں بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں۔ مگر پھر سوال یہی ہے کہ آخر یہودی دھرم میں یہ اتنی زیادہ قربانیاں اچانک سے بند کیسے ہو گئیں، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا اس وقت یہودی لوگ بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ جب وہ چیز ہماری اس دنیا میں آ جائے گی تب ہی وہ ایک بار پھر سے اپنی قربانیوں کو شروع کریں گے۔ تو چلیے یہودیوں کے اس قربانی سے ریلیٹڈ پورے اتہاس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل دوستو، بھلے ہی اسلام دھرم کی طرح ہی یہودی دھرم میں بھی قربانی کا کانسیپٹ موجود ہو، لیکن قربانی کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ بالکل پوری طرح سے الگ ہے۔ بلکہ یہودی دھرم میں تو الگ الگ موقعوں پر الگ الگ طرح کی قربانی دی جاتی ہے، اور ان تمام طرح کی قربانیوں کو ہی قربان کہا جاتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں پروان چڑھنے والی سامی زبان کے مطابق قرب کا مطلب قریب ہوتا ہے، لہٰذا قرب، قربان اور اس طرح کے الفاظوں کو اسی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کام کی وجہ سے ایک انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہودی دھرم میں عام طور پر انہی جاندار جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی کہ جن کی قربانی آج کے دور میں مسلمان بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی لوگ فاختہ، مرغی اور اس جیسے بہت سارے پرندوں کی بھی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی یہ قربانی اناج کے طور پر بھی ہوا کرتی تھی، یعنی گیہوں، چاول، دال، سرکہ، خوشبو اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ کبھی کبھی قربانی کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ یہودی دھرم میں جب بھی قربانی کی جاتی تھی تو عام طور پر اس قربانی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا۔ پہلا حصہ تو خود قربانی کرنے والا رکھ لیتا تھا، جس حصے کو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر پکا کر کھا جاتا تھا، جبکہ دوسرا حصہ کہانوں کے حوالے کیا جاتا تھا، تو تیسرا حصہ یروشلم میں موجود ایک خاص جگہ پر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا، اور یہی وہ حصہ ہوا کرتا تھا کہ جس کو یہودی خدا کا حصہ مانا کرتے تھے۔ کبھی کبھی خاص موقعوں پر ایسی خاص قربانیاں بھی دی جاتی تھیں کہ جب پورا کا پورا حصہ ہی اس خاص جگہ پر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا، یعنی یہودیوں کے مطابق اس خاص قربانی کا سارا ہی حصہ خدا کے حوالے کرنا ہوتا تھا، اور جس جانور کو اس خاص طرح کی قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس جانور کو کفش الفدا کہا جاتا تھا۔ توریت کے مطابق کفش الفدا اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر انسان کے سارے گناہوں کو لاد کر اس کو جنگل کی طرف ہانک دیا گیا ہو۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ توریت کے اندر یہودیوں کو جگہ جگہ پر قربانی کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ یہودی دھرم کے اندر صرف فرض قربانی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بلکہ فرض کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی قربانیاں بھی ہوا کرتی تھیں کہ جو گناہوں کے کفارے کے لیے، یعنی اپنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کی جاتی تھیں۔ مگر یہودیوں کے یہاں یہ ساری قربانیاں کسی بھی عام اور خاص انسان کے ہاتھوں سے نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف کاہنوں کے ہاتھوں سے ہی کمپلیٹ ہو سکتی ہیں۔ دوستو، آج کے دور میں اگر کوئی یہودی انسان قربانی کرتا ہے تو اس کی یہ قربانی قبول نہیں ہوگی، بلکہ صرف اور صرف صدقہ و خیرات مانی جائے گی۔ ایون پاس اوور کا جو تہوار ہوتا ہے کہ جس کو یہودی دھرم میں ایک بڑا تہوار مانا جاتا ہے، اس دن بھی یہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اتہاس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس تہوار کے دن یہودی لوگ بڑے زور و شور سے قربانیاں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ خاص دن ہے کہ جس کو یہودی لوگ فرعون سے آزادی حاصل کرنے کی خوشی میں مناتے ہیں۔ مگر اب پچھلے کئی سینکڑوں سال سے یہودی لوگوں نے اس خاص دن پر بھی قربانی کرنے کا یہ سلسلہ بند کر رکھا ہے۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر یہودیوں نے اپنے قربانی کے اس پورے کانسیپٹ پر روک کیوں لگا رکھی ہے؟ تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم کو اتہاس میں ہزاروں سال پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل دوستو، ایک دور وہ ہوا کرتا تھا کہ جب یہودی لوگ ریگستانوں میں رہا کرتے تھے اور خاص خیموں کے اندر ہی ایک ساتھ مل کر جانوروں کی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ مگر پھر کچھ دور گزرا اور دور آیا حضرت داؤد علیہ السلام کا، وہی داؤد علیہ السلام کہ جن کو یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک خاص قربان گاہ بنائی، یعنی ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر سب لوگ قربانی کر سکیں۔ وہیں پر ہی یہودیوں نے قربانی کرنا شروع کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خاص قربان گاہ کو ہیکل سلیمانی میں تبدیل کر دیا،
اور پھر ہیکل سلیمانی کے اندر ہی وہ خاص جگہ موجود تھی کہ جہاں پر یہودی لوگ وقت وقت پر ایک ساتھ آ کر قربانی کیا کرتے تھے۔ دور گزرتا گیا اور پھر وقت نصر کا دور آیا، وہی وقت نصر کہ جو بابل کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اور ایتہاسک طور پر یہودیوں کے لیے قہر ثابت ہوا تھا، کیونکہ اس نے یروشلم پر حملہ کر کے نہ صرف ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا تھا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہی غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ ان کو بابل لے گیا تھا۔ ایون وہاں پر جو ہیکل سلیمانی موجود تھا کہ جس کو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، اس کو بھی اس نے پوری طرح سے برباد کر دیا تھا، اور بس اس کے بعد یہودیوں کا قربانی کا سلسلہ پوری طرح سے رک گیا تھا۔ مگر پھر کچھ وقت کے بعد ہی سکندر ذوالقرنین کے جن کو بہت لوگوں کے مطابق سائرس دی گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے نہ صرف ایک بار پھر سے یروشلم شہر کو آباد کیا بلکہ ہیکل سلیمانی کو بھی تعمیر کروایا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہودی کہ جو بابل کے شہر میں قیدی بنے ہوئے تھے ان کو بھی آزاد کر کے یہاں پر لا کر آباد ہونے کا موقع دیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر سے یہودیوں کی یہ قربانی کا معاملہ شروع ہو گیا، مگر یہ معاملہ زیادہ لمبے وقت تک نہ چل سکا، اور 70 عیسوی کے قریب میں ایک بار پھر سے رومن امپائر کے ایک جرنیل کے جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا، اور اس نے نہ صرف حملہ ہی کیا بلکہ پورے کے پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اتنا ہی نہیں، وہاں پر جو ہیکل سلیمانی موجود تھا کہ جس کو دوبارہ میں سکندر ذوالقرنین نے بنوایا تھا، اس کو بھی ٹائٹس نے پوری طرح سے جلا کر برباد کر دیا، اور تب سے لے کر آج تک وہاں پر کوئی بھی ہیکل سلیمانی موجود ہی نہیں ہے، اور تب ہی سے یہودیوں کے یہاں پر قربانی کرنے کا یہ چلن بھی پوری طرح سے بند ہو چکا ہے، یعنی آج کے دور میں یہودی لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ دوستو، آپ لوگوں کو انٹرنیٹ پر کچھ ایسی تصویریں مل بھی جائیں گی کہ جس میں کچھ یہودی لوگ آپ کو اکٹھا ہو کر قربانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر یہ وہ یہودی ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق سامری یا اس جیسے دوسرے فرقوں سے ہوتا ہے۔ ادروائز آج کے دور میں یہودیوں کے جو مین گروپس ہیں یعنی مین فرقے ہیں، ان میں لگ بھگ سبھی میں قربانی کا کانسیپٹ پوری طرح سے بند پڑا ہوا ہے۔ آج بھی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے بہت سارے یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کا وہ بادشاہ کہ جس کو وہ مسیحا بھی کہتے ہیں، بہت جلد ہی ہماری اس دنیا میں آئے گا، نہ صرف دنیا میں آئے گا بلکہ ایک بار پھر سے وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا۔ آج بھی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے بہت سارے یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کا وہ بادشاہ کہ جس کو وہ مسیح بھی کہتے ہیں، وہ بہت جلد ہی اس دنیا میں آئے گا، اور وہی آ کر ہی ہماری اس دنیا میں ایک بار پھر سے یہودیوں کے یہاں قربانی کی اس پرانی رسم کو شروع کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے آنے کے ساتھ ہی ہیکل سلیمانی ایک بار پھر سے بن کر تیار ہوگا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کیونکہ یہودیوں کے مطابق یہ قانون ہے کہ ان کی قربانی صرف ہیکل سلیمانی میں ہی کمپلیٹ ہو سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی قربانی کو بھی روک دیا تھا۔ حالانکہ دوستو، آپ کی نالج کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہودی دھرم میں جس کو یہودی لوگ مسیحا کہتے ہیں، اسلامک اسکالرز کے مطابق دراصل وہی دجال ہوگا، یعنی اسلام دھرم میں ان کے اس بادشاہ کو دجال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔